لفظ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، میں تمہیں آپ لوگوں کو ایک عام مثال دے رہا ہوں. اٹھو مت بیٹھو کیا لفظ ہے؟ یہ ایک لفظ ہے بغیر کسی اسٹاپ کے، اس کے بیچ میں کوئی اسٹاپ نہیں ہے، ایک لفظ ہے اٹھو مت بیٹھو. صحیح ہے. اب میں نے آپ لوگوں سے کہا، بلکہ میں نے کاغذ پہ تمہیں لکھ کے دے دیا، یا میں نے بول دیا اٹھو مت بیٹھو، ایک لفظ بول دیا. صحیح ہے. اب آپ نے اس لفظ کو لیا اور لے کر آپ باہر چلے گئے ایک بندے کے پاس. وہاں آپ کے دو دوست بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ آج استاذ نے کہا کہ اٹھو مت بیٹھو. دو بندوں کو آپ نے یہ لفظ پہنچایا. اس میں سے ایک کہتا ہے کہ اس لفظ کا معنی ہے اٹھو مت بیٹھو. اٹھو نہیں بیٹھو، اس کا یہ معنی ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے اس کا معنی ہے اٹھو مت بیٹھو. ایک ہی لفظ کے دو معنی ہو گئے، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ تضاد ہو گیا. ہاں تو وہ اس بندے نے جن کو یہ لفظ بتایا تھا نا، دو بندوں کو، ایک نے یہ مفہوم نکالا، دوسرے نے یہ مفہوم نکالا. تو یہ جو بندہ لفظ لے کے آیا تھا یہ ہنسنے لگا. اس نے کہا بھائی صاحب ایک منٹ رکو. استاد جی نے جب یہ بات کی تھی اس ٹائم سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. استاد جی کی بات سنتے ہی سارے کھڑے ہو گئے. اب اس لفظ کا مفہوم متعین ہو گیا کہ اس کا مطلب کیا تھا، اٹھو مت بیٹھو. اب یہ دونوں بندے جو ہے یہ اس کا الگ مفہوم نکال سکتے ہیں جب یہ ساتھ میں عملی طور پر یہ بتا دیا جائے. نکال سکتے ہیں. ایک لفظ عدل قرآن کریم میں، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے. کس کا حکم دیتا ہے؟ عدل کا معنی ہے برابری. عدل کا معنی ہے برابری. اب اگر یہ ایک شخص یہ کہے کہ بھئی عدل کا معنی ہے برابری، اب برابری کیا ہوتی ہے؟ اب اس برابری کے لفظ کا اگر معنی اور مفہوم میں آپ چلے جاؤ بغیر اس کے کہ اس برابری کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں سمجھتے، اپنی طرف سے سمجھو، تو ہر بندہ اپنی مرضی کی برابری نکالے گا. تو قرآن کے الفاظ کا معنی ہی ختم ہو جائے گا، اس کا مفہوم ہی متعین نہیں ہوگا کہ برابری کا کیا مطلب. بلکہ اسی عدل کو لے کر وہ قرآن کی دوسری آیت کا انکار کر دے گا. کیسے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میراث کے اندر مرد کا حصہ ڈبل ہے اور عورت کا حصہ سنگل ہے. وہ کہ عدل کا معنی تو برابری ہے، میں تو عورت کو بھی اتنا دوں گا جتنا مرد کو دوں گا. اس عدل کے لفظ کا معنی اپنی طرف سے متعین کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کی دوسری آیت کے مخالف کھڑا کر دیا اللہ کے عدل کو. عدل کا معنی تو برابری ہے. یہ تو آپ کو میں نے دو مثالیں دے دی ہیں، آپ اس طرح کی اور ساری مثالیں آپ اس پہ فٹ کر سکتے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اقیموا الصلاۃ، آپ کیا کرو؟ نماز قائم کرو. اب ایک منکر حدیث کہتا ہے کہ صلاح کے تو بہت سارے معنی ہیں. اس نے لغت نکالی. لغت میں صلاۃ کا ایک معنی دعا، لغت میں صلاۃ کا دوسرا معنی استغفار، لغت میں صلاۃ کا ایک معنی ہے تحریک الصلوین. آپ لوگ جانتے ہو تحریک الصلوین کس کو بولتے ہیں؟ جی ہاں تم بتاؤ ذرا اونچی آواز سے، کس کو بولتے ہیں؟ بولو نا، میں بولوں گا ادھر اس میں ریکارڈ ہوگا. تو بول. کیا بولا؟ سرین کو حرکت دینا. سرین کو کیا دینا؟ حرکت دینا. اب صلاۃ کا ایک معنی درود شریف ہے. اب صلاۃ کے تو بہت سارے معنی ہیں. اگر ہم حدیث کا انکار کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا انکار کر دیں، صلاۃ کا جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا اس کا ہم انکار کر دیں، حدیث کا انکار کر دیں، تو صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت منکرین حدیث کے نزدیک، ایک منکر حدیث کے نزدیک صلاۃ کا معنی ہے برابری کرنا. دوسرے منکر حدیث کہتا ہے صلاۃ کا معنی برابری کرنا نہیں ہے، صلاۃ کا معنی معاشرہ قائم کرنا. تیسرا منکر حدیث کہتا ہے کہ نہیں، صلاۃ کا معنی نماز قائم کرنا. چوتھا منکر حدیث کہتا ہے کہ نہیں، صلاۃ کا معنی دعا کرنا، بس دعا کرو نماز ہو گئی. حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک صلاۃ کے معنی کیا. اس وقت منکرین حدیث میں ہر آدمی ایک الگ فرقہ ہے، اور بولتے کیا ہیں، کہتے کہ حدیث سے جو ہے نا فرقے بنے. ایک منکر حدیث مجھے کہنے لگا حدیث کی وجہ سے فرقے بنے. میں نے کہا بات سنو، تم کہہ رہے ہو حدیث کی وجہ سے فرقے بنے، فرقے حدیث کی وجہ سے نہیں بنے.
فرقے نے جو بننا ہوتا ہے نا تو وہ چند فرقے بن ہی جاتے ہیں. حدیث اس کا وجہ نہیں ہے. کہتے نہیں حدیث کی وجہ سے بنے. اہل قرآن میں کوئی فرقہ نہیں ہے. اپنے آپ کو اہل قرآن بولا. میں نے بولا میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے اندر ہر شخص ایک فرقہ ہے. بولتے کیسے؟ میں نے پھر یہ صلاۃ کے معنی اس کو بتایا. میں نے کہتے کہ تمہارے ممکن حدیث کے نزدیک ایک کے نزدیک صلاۃ کا معنی برابری کرنا، بس برابری کرو نماز ہو گئی. دوسرے کے نزدیک صلاۃ کا معنی معاشرہ قائم کرنا. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا معاشرے میں جھاڑو لگا اور نماز ہو گئی. یہ معاشرہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ معاشرے میں ایک چیز صفائی ستھرائی بھی ہے یا نہیں بھائی؟ معاشرے کے اندر جھاڑو واڑو لگاؤ نماز ہو گئی. اور دوسرے کے نزدیک صلاۃ کا معنی ہے عدل قائم کرنا، صلاۃ کا معنی ہے دعا کرنا. تو میں نے کہا کہ یہاں تو فی الحال تو جو بنے نا فرقے وہ تو کم بنے، پر منکرین حدیث کی اگر بات پہ عمل کیا، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن معطل ہو جائے گا، ہر شخص اس کا الگ ترجمہ اور تشریح چھاپے گا، دوسرے کا نہیں مانے گا. اور دوسرا کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر آدمی الگ فرقہ ہوگا. کتنے فرقے ہوئے؟ اور ایسا ہی ہے منکرین حدیث میں ہر آدمی ایک الگ فرقہ ہے. تو اگر الفاظ کے معنی متعین نہ ہوتے، اور پھر الفاظ کے معانی قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے جب نازل فرمایا تو اللہ رب العزت نے صرف قرآن کو نازل نہیں کیا، قرآن کے ساتھ کس کو بھی نازل کیا؟ کس کو بھی بھیجا؟ استاد کو. کس کو بھیجا؟ 3 جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اپنے پیارے حبیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 جگہ پر واضح ایک جیسی آیت کے اندر فرمایا. نمبر 1 سورۃ اعراف میں غالباً، یا کون سورۃ النساء میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب. سورۃ النساء. سورۃ بقرہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سورہ جمعہ ویعلمہم الکتاب. قرآن کریم میں 3 جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس قرآن کریم کی تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ تمہیں کون سکھائے گا؟ سکھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم کے الفاظ من و عن، اگر الفاظ آگے سکھاتے تو وہ یتلو علیہم میں آ گیا. آپ لوگ میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن کریم کے خالی الفاظ امت کو بتاتے، قرآن حضور پر نازل ہوا اور حضور وہ پڑھ کر صرف الفاظ قوم کو بتا دیتے، تو وہ تو یتلو علیہم میں آ گیا نا، تلاوت ہو گئی نا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ، اس کے بعد الگ سے نازل کر کے منکرین حدیث کو قیامت تک کے لیے ان کا منہ بند کر دیا کہ صرف الفاظ نہیں، ان کا مقصد سمجھانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے.